تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روز جمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر اس نور کو ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس مبارک پروگرام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کی زیارت کی بات ہوتی ہے، آپ کے عشق کی، آپ کے محبت کی بات ہوتی ہے، عشق رسول سے مالا مال اشعار سنے جاتے ہیں۔ زیارت مصطفیٰ، اس کی تو کیا ہی بات ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا بھی اعلیٰ عبادت ہے، جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، بلکہ قرآن کو دیکھنے سے چہرہ انور دیکھنا اعلیٰ و افضل ہے کہ قرآن کو دیکھ کر مسلمان صحابی نہیں بنتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر صحابی بن جاتا ہے، اور ان کا نام مسلمان بنائے، ان کا چہرہ صحابی بنائے، اور ان کا تصور عارف بناتا ہے۔ تجھی کو دیکھنا، تیری ہی سننا، تجھ میں گم ہونا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ فرشتے قبر میں وہ چہرہ ہی دکھاتے ہیں، پہچان کراتے ہیں، قرآن مجید یا کعبہ معظمہ نہیں دکھاتے۔ انہی کے چہرے کی شناخت پر قبر میں بیڑا پار ہوتا ہے۔ ہر کامل مومن کی قبر ایک اعتبار سے مدینہ ہے، بلکہ ہر کامل مومن کا سینہ مدینہ ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے، بنا دو میرے سینہ کو مدینہ، نکالو بحر غم سے یہ سفینہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یہ اعلیٰ عبادت ہے۔ جنہوں نے یہ دیدار کیا، یہ شرف حاصل کیا، یہ عبادت کرنے کی سعادت حاصل کی، ان خوش نصیبوں کا ذکر ہم کرنے کی، سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں واقعات کی طرف اور سنتے ہیں عاشقان رسول کے زیارت رسول کے واقعات۔ جی سیدی۔ جو آپ نے مفتی صاحب کے ارشادات بتائے تو اس پر مجھے جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ایک یاد آ رہا تھا۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام علی شافعی، بہت بڑے عالم تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرمایا کرتے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک مجھے دفنانا نہیں، ہو سکتا ہے میں مرا نہ ہوں بلکہ مجھ پر سکتہ طاری ہوا ہو۔ کچھ ان کی طبیعت میڈیکلی کچھ اس ٹائپ کی بھی تھی۔ اچھا، پھر ایک دن فرمانے لگے
کہ اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ 3 دن انتظار نہیں کرنا، سیم ڈے اسی دن مجھے تم دفنا دینا، کیونکہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کی ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے اے علی رجب کے روزے ہمارے ہاں رکھو گے۔ اللہ ایسا ہی ہوا، حضرت کا رجب کے مہینے میں انتقال ہو۔ اللہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے جلوے بھی دکھاتے ہیں اور غیب کی خبریں بھی بتاتے ہیں، کون کہاں کس طرح کس مہینے میں کس تاریخ پر مرے گا، اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ اور صلی اللہ علیہ محمد، موت عاشقان رسول جو ہوتے ہیں، سچے عاشقان رسول، وہ یوں وہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ جیسے وہ کیا کسی نے کہا دل بھی ہے پیاسا نظر بھی ہے پیاسی، اتنی بھی کیا ہے جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ سبحان اللہ ایک سندھی عالم تھے عاشق رسول، وہ عشق رسول میں بیانات کرتے تھے، شان و عظمت مصطفیٰ بیان کرتے تھے، اور جن کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، جو اس کو درست نہیں سمجھتے، وہ ان پر حملہ کرتے تھے۔ اور مجھے کسی نے بتایا تھا یہ واقعہ، تو کئی ان پر حملے ہوئے اور کلہاڑیوں کے ساتھ ان کے سر پر وہ بہت شدید چوٹیں لگیں، اور اللہ نے زندگی دی، بچ گئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، اللہ نے پھر زندگی دی۔ تو ایک بار کسی نے کہا کہ حضرت قبر میں سوالات ہونے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، کیا جواب دیں گے آپ؟ کہا مجھ سے فرشتے پوچھیں گے، دیکھ قبر کے اندر مر ربو کا ما دینو کا، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، رسول پاک کا جلوہ دکھایا جائے گا اور سوال ہوگا۔ تو یہ جو عاشق رسول عالم تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا سر دکھاؤں گا جو حضور کی شان بیان کرتے ہوئے جو چوٹیں لگی ہیں مجھے، کہ یہ وہ ہیں جن کی خاطر میں نے یہ تکلیفیں چوٹیں اٹھائی تھی۔ یہ بھی عاشقوں کا انداز ہے، عشق رنگ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور عشق رسول کا واقعہ اور زیارت رسول کا واقعہ، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار، عظیم محدث، اور بہت بڑے ولی اللہ، 75 دفعہ 75 ٹائم انہوں نے بیداری میں زیارت رسول کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ اچھا، ان کا واقعہ کسی نے لکھا کہ یہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جاگتے میں، بیداری کی حالت میں مجھے زیارت رسول کا شرف ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا میں جنتی ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں، کیوں نہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ یہ جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کون جنتی ہے کون دوزخی، تو جنتی ہے۔ اچھا، پھر عرض کی یا رسول اللہ بغیر عذاب کے؟ کافر تو ہمیشہ ڈائریکٹ جہنم میں اور ہمیشہ جہنم میں، لیکن جو نافرمان گناہ گار مسلمان ہیں جن سے اللہ ناراض ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ کی رحمت سے یا حضور کی شفاعت سے یا حجاج کی شفاعت سے یا حفاظ کی شفاعت سے یا مجاہدین کی شفاعت سے یا پیر و مرشد کی شفاعت سے، صحابہ کی شفاعت سے، حسنین کریمین اور سیدوں کی شفاعت سے، یا فرشتوں کی شفاعت سے، یا پھر چھوٹے بچوں کی شفاعت سے، یا وہ بچے جو کمپلیٹ ابھی ان کی مدت نہیں تھی اس سے پہلے دنیا میں آ گئے، ان کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ دیکھو اتنے سارے شفاعت کرنے والے ہیں۔ اچھا خیر، تو بہت سارے مسلمان، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، پہلے جہنم میں جائیں گے سزا بھگت کر، یا اس سے پہلے اللہ کی رحمت سے پھر جنت میں جائیں گے۔ اب یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور کیا میں ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا یا استغفر اللہ؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکا ذالک، تجھے یہ بھی عطا کیا، تو جہنم میں نہیں جائے گا، ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی عطاؤں کے کیا کہیں۔ جنت تو آپ کی ملک ہے،
اللہ کی عطا سے، اللہ کی سبحان عطا اللہ۔ سے۔ وہ اور وہ صحابی رسول نے بھی عرض کی تھی نا کہ حضور اپنا قرب مجھے جنت میں عطا فرما دے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عطا کیا، اب سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، سبحان تو اللہ، میرے آقا صلی سبحان اللہ علیہ وسلم جنت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا عشق بھرا شعر، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ حضرت ابن سبعہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے، یعنی وہ خصوصیت جو صرف نبی کو حاصل ہے، یہ لکھا ہے کہ جنت کے زمین اللہ پاک نے حضور کی جاگیر کر دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے نام الاٹ کر دی، اور اللہ کے حبیب اس میں سے جسے چاہیں جس کے لیے چاہیں عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے جنت بھی عطا فرماتے ہیں۔ جائے نہ جب تک غلام، آئے ہائے ہائے، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا، آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ ایک اور زیارت رسول کا واقعہ، دو طلباء کرام بھی کیسے دینی طالب علموں پر ہی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اب وہ پڑھے جو دین سے قریب نہیں دور کر دے تو وہ کیا بیچارے کریں گے۔ خیر، ایک طالب علم تھے ابو بکر محمد، اور ایک کا نام تھا ابو عبداللہ نیشا پوری، کلاس فیلوز تھے یہ۔ تو ایک دن ابو بکر محمد تاخیر سے آئے، جب آئے تو آنکھیں ان کی رونے کی وجہ سے سرخ تھیں، تو ان کے دوست ابو عبداللہ نے پوچھا کہ آپ لیٹ آئے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے الحمدللہ خواب میں رسول پاک کی زیارت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعالی تو رسول پاک کی یاد میں روئے ہوں گے، رو رو کر آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ابھی اپنا خواب بتا رہے ہیں کہ خواب میں کیا ہوا، کہ مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ عطا فرمایا جو پانی سے بھرا ہوا تھا، فرمایا اسے پی لو۔ تو میں نے حکم مصطفیٰ کی تعمیل کی، سارا پانی وہ پی لیا پیالے والا۔ میں بیدار ہوا تو اس پانی کا اثر میں نے محسوس کیا اپنے جسم کے اندر، اپنی ہڈیوں کے اندر۔ اچھا، اب ان کے جو دوست تھے امام ابو عبداللہ نیشا پوری، تو یہ ایک دم اٹھے، استاد صاحب کی طرف بھاگے۔ استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام ابو مظفر رحمۃ اللہ علیہ، انہیں کہا خوشخبری خوشخبری، یعنی ان کو زیارت رسول ہوئی ہے، اور ان کو جا کر خواب سناتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں مجھے بھی زیارت ہوئی تھی۔ اللہ استاد صاحب بتاتے ہیں کیسے استاد ہیں، کیسے شاگرد ہیں، عاشق رسول ہیں، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے بھی خواب میں آقا نے پیالہ عطا کیا تھا، لیکن میں سارا نہیں پی سکا تھا، انہوں نے سارا پی لیا، لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث یہ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سبحان یہ اللہ۔ خواب کی ایک طرح سے انہوں نے تعبیر بھی وہ بتا دی، ہر ایک کا تو کام نہیں ہے، وہ عالم بھی ہو، خوابوں کا علم بھی جانتا ہو، وہی بتا سکتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دینی طالب علم کو، جو قرآن حدیث دین کا علم آخرت کا علم پڑھتے تھے، انہیں بھی جلوہ دکھایا اور ان کی قسمت کو جگایا۔ یعنی ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ یہ دین سیکھتے ہیں، تو ایک خواب میں کرم فرما کر گویا روحانی طور پر ان کو علم دین عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ماہ طیبہ نیر بطحا صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دم سے عالم چمکا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شے میں ہے تیرا جلوہ، تجھ سے روشن دین و دنیا، بانٹا تو نے نور کا باڑا صلی اللہ علیہ وسلم،
تیری ضیا سے عالم چمکا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، جلوہ حق ہے جلوہ تیرا صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم تیرے دم سے نوری صدقے روز ہیں پاتے، مہر و ماہ و انجم آرا صلی اللہ علیہ وسلم، تاج سلطان بن کر چمکا تیرے نقش پا کا جلوہ، تو ہے نور ذات مولا صلی اللہ علیہ وسلم، غم کی کالی گھٹائیں چھائیں، رنج و علم کی بلائیں چھائیں، شمس ضحیٰ ہو جلوہ فرما صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں تنہا بن ہے سونا، دزد ایمان سر پر پہنچا، میری خبر لے میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اور اب اپنے ایک عشق بھرے جذبات کا اظہار کرتے ہیں مفتی اعظم ہند، بہت بڑے مفتی ہیں، فتاوی مصطفیہ ہے نا ان کا، باقاعدہ ملتا ہے وہ، میری آنکھوں میرے سر پر، میرے دل پر، میرے جگر پر، پائے اقدس رکھ دو شاہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان بزرگوں کے، ان عاشقان رسول کے اشعار پڑھیں گے انشاءاللہ عاشق رسول بن جائیں گے۔ اور کیا عجب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سونی منمونی صورت بھی خواب میں دکھا دیں۔ عشق والوں کے انداز نرالے ہیں، کس پیارے انداز میں ایک تمنا کا اظہار کر رہے ہیں، میری آنکھوں پر سرکار کے قدم ہوں، میرے دل پر ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ، تو یہ والد صاحب کا عشق ہے، یہ بیٹے کا یہ عشق ہے، خاندان، سارا خاندان، اعلیٰ حضرت کا خاندان، علماء کا خاندان، اولیاء کا خاندان، مفتیوں کا خاندان، عاشقوں کا خاندان، عشق رسول کی خیرات بانٹنے والوں کا خاندان، سبحان اللہ۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ، سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عاشق رسول، دمیات مصر کے مقام پر یہ غیر مسلموں سے جنگ کر رہے تھے، 20 دن اچھا جنگ کر رہے اور روزے رکھ رہے اور پانی سے افطار کرتے، کمزور پڑ گئے، روب اتنا تھا کہ کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ بات کر سکے۔ نماز پڑھانے کے لیے جن کو مقرر کیا ہوا تھا وہ حضرت تھے، ان کا نام تھا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں رسول پاک کی زیارت کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحییٰ نور الدین کو دمیات سے کفار کی شکست کی خوشخبری سنا دو۔ عرض کی یا رسول اللہ میری تصدیق کیسے کریں گے؟ فرمایا اسے کہنا یوم حرم۔ اب صبح ہوئی، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تشریف لائے تو امام یحییٰ نے بات کرنی چاہی، فرمایا آپ مجھے بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ یعنی وہ خواب بتانے کے لیے آ رہے ہیں اور حضرت سلطان نور الدین زنگی کہہ رہے ہیں کہ تم بتاؤ گے زیارت رسول کا واقعہ یا میں زیارت رسول کا واقعہ بتاؤں؟ اب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارا خواب بیان کیا۔ اب امام یحییٰ جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ یوم حرم وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بار کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اور مجھے یہ بہت خوف ہوا کہ اسلامی لشکر کہیں شکست نہ کھا جائے، تو میں لشکر سے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، میں نے مٹی پر اپنا سر رکھا اور میں رویا کہ یا اللہ میں کیا ہوں، تیرا دین ہے، لشکر بھی تیرا ہے، تو وہ کرم فرما جو تیرے کرم کے لائق ہے، تیری رحمت کے لائق ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح عطا فرما دی، وہ یوم حرم۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی پتہ ہے نور الدین زنگی نے فلاں موقع پر کس طرح سے دعا مانگی تھی۔ وہ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہے، خوابوں میں آ رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں۔
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور ولی اللہ اور مشہور عالم، اور حسنی حسینی سید، یہ کشف المحجوب آپ کی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ نے اپنا واقعہ خود ہی لکھا ہے کہ مجھے خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ نصیحت کیجیے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی مختصر اور جامع نصیحت کی، فرمایا احبس لسانک و حواسک، اپنی زبان اور اپنے حواس کو قید کر لو، یہ فرمایا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کیا شان عطا فرمائی ہے کہ یہ دیکھیں کتنے، یہ 3-4 الفاظ ہیں اور کتنی جامع نصیحت کر دی کہ اپنی محسوس کرنے والی قوتوں کو قید کر لو، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، سننا، چھونا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت کی، یہ 5 دروازے ہیں ہے نا، تو انہی کے ذریعے سے یہ عقل تک وہ پہنچتا ہے معاملہ، تو ان کی حفاظت کرو۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جوامع الکلم بے شک عطا کیے گئے۔ محدثین نے تو باقاعدہ اس کی احادیث کو جمع بھی کیا، جی الگ سے اس کے رسائل بھی مل جاتے ہیں کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ وہ 2 الفاظ ہیں، مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس کی شرح پہ پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس میں علماء نے دریا بہا دی ہیں کہ اس میں کون کون سے معنی پوشیدہ ہیں۔ بے شک تو ابھی زبان کی حفاظت یہ کتنی بیسک چیز ہے کہ بندہ اس کی طرف بڑھے تو ہزاروں بھلائیوں کی طرف جا سکتا ہے، اور احتیاط نہ کرے تو ہزاروں خرابیوں میں پڑ سکتا ہے، بے شک اور حواس کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ اس میں موجود ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے کتنے عاشقان رسول کے واقعات سنے، اور اس شاخ کا انداز ایسا ہی ہوا کرتا ہے، ان کی یادیں، ان کی باتیں محبوب کی یادوں میں ہوتے ہیں۔ محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو، تو وہ محبوب کی یادوں میں، محبوب کی باتوں میں ہی دن رات گویا مصروف ہوتے ہیں۔ زیارت رسول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا وظیفہ بھی سنتے ہیں۔ سعادت الدارین ایک بہت زبردست عاشق رسول عالم کی کتاب ہے، غالباً علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یہ، جی، اور ان کا بھی زیارت رسول کا واقعہ صحت و زندگی رہی تو اگلے کسی پروگرام میں بیان کریں گے، بہت عشق بھرا واقعہ ہے۔ خیر، یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص جمعۃ المبارک کی رات، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات 4 رکعات اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال پڑھے 3 بار، اذا زلزلت الارض زلزالہ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، ساتھ ہی سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھے، پھر سلام پھیر کر قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھ جائے اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ یہ درود پاک، اللہم صلی علی النبی الامی، تو انشاءاللہ الکریم 1، 2 یا 3 جمعے تک خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا انشاءاللہ سبحان الکریم۔ اللہ، سبحان ان کا شعار کریمی ہے، مائل با کرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا ہے صلی علی وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، ہم نے وظیفہ بھی سن لیا، لیکن یاد رہے کہ صرف وظیفہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی روزی کو بھی حلال رکھنا ہے۔ جی ہاں، علماء نے یہ شرط بیان کی ہے کہ اگر زیارت مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں تو رزق حلال کا ہونا چاہیے، حرام روزی سے ہمیں بچتے رہنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔